اپنی صحت کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ڈپریشن کے ٹاپک پر تفصیل سے بات کریں گے کہ ڈپریشن کون سی وجوہات ہے جن کی وجہ سے اس قدر بڑھ گیا۔ ہر دوسرا شخص جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہے۔ ہر بندہ جو ہے وہ ایک سٹریس کے اندر ہے، وہ انزائٹی کا شکار ہے، وہ مختلف مسائل کے ذہنی بیماریوں کی طرف چلا گیا۔ تو ان ساری چیزوں پر ڈیٹیل میں بات کریں گے، اس کو ڈسکس کریں گے، اس کی کازیشن جو ہے کون کون سی ایسی وجوہات ہے جو ہماری زندگی کے اوپر متاثر ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے ہماری زندگی جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے، اور کس طریقے سے جو ہے ہم ڈپریشن کو کیسے ہم اس چیز کو کور کر سکتے ہیں۔ جو بندہ ڈپریشن کے اندر ہے اگر تو ہم کیسے اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں، وہ کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں، اس کے پاس کیا پاسبلٹی ہے، ڈرگ آف چوائس کیا ہے اس کے پاس۔ تو ان ساری چیزوں پر آج ڈیٹیل میں بات ہوگی، کیونکہ ڈپریشن ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے بارے میں آگاہی نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو زیادہ تر ہمارے ہاں تو لوگ ڈپریشن کو اس طریقے سے ڈیل ہی نہیں کرتے، ایک بیماری ہی اس کو تصور نہیں کی جاتی۔ اگر ہم فیمیل میں دیکھیں تو وہاں پر بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہوتی ہیں ہماری جو بہنیں ہیں، تو وہاں پہ ایک کنسیپٹ ہی نہیں ہوتا، اس چیز کو جو ہے بیماری ہی جو ہے کنسیڈر نہیں کی جاتی۔ پھر لوگ خود سے بھی اس کو ڈسکس نہیں کرتے، اس حوالے سے بات بھی نہیں کرتے اس طرح۔ اور پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ خود سے پھر میڈیسن لیتے ہیں، کچھ جو ہے ایڈکشن کی طرف چلے جاتے ہیں، کچھ خود سے ہی جو ہے نشہ آور خواب آور ادویات لیتے رہتے ہیں، ان ادویات کی وجہ سے پھر کچھ سائیڈ ایفیکٹس ڈیولپ ہو جاتی ہیں۔ تو ان ساری چیزوں پر ڈیٹیل میں بات کریں گے، کہ کس وجہ سے آج کا انسان جو ہے وہ اس قدر اکیلے پن کا شکار ہو گیا کہ وہ دوسروں سے کیا خود سے ہی بیزار ہو گیا۔ تو اگر ہم دیکھیں جدت کے نام پر ہمارا جو خاندانی ایک سسٹم تھا، وہ ساری چیزیں اگر ہم دیکھیں وہ خراب ہو گئی ہیں، اور نہ وہ زندگی کی خوبصورتیاں اب رہیں، نہ رشتوں کی قدر ہے، نہ دوستوں کی وہ محفلیں۔ تو اگر ہم دیکھیں انسان جو ہے، آج کل کا انسان جو ہے وہ اس موجودہ جو کیفیت ہے، جو دنیا ہے، ان ساری چیزوں کا ایک غلام بن کے رہ گیا ہے، اور پھر ان ساری چیزوں کی وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار ہوتا گیا۔ بار بار یہ مسلسل سٹریس، انزائٹی، ان ساری چیزوں کی وجہ سے وہ ڈپریشن کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو آج بھی بہت زیادہ لوگ جو ہے ڈپریشن کا شکار ہے، یونائٹڈ اسٹیٹ میں بھی ہے، ہمارے ہاں بھی ہے، اور 2030 تک اس سے آگے یہ جو ریشو ہے یہ بہت تیزی سے جو ہے بڑھ رہی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو ہم کیسے جو ہے کور کر سکتے ہیں، اس کو اگر ہم دیکھیں تو انہی ساری وجوہات کی وجہ سے ہماری جو نئی نسل ہے ان کو تو وراثتاً ایک چیز مل گئی ہے، ڈپریشن کا شکار ہو کر رہ گئے ہیں، اور ان کے اندر پھر بہت زیادہ کمپلیکیشنز بھی آ سکتی ہیں۔ اگر ہم دیکھیں ان کا جو ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، ان کا جو پھر معاشرے کی طرف جو رجحان ہوتا ہے وہ بالکل ہی ڈیفرنٹ ہوا ہوتا ہے۔ اور بلکہ اگر آج کل بھی ہم دیکھیں تو لوگ اکثر جو ینگ ایج میں وہ بھی تنہائی کا شکار ہیں، جو بڑے ہیں وہ بھی ڈپریشن اور تنہائی کا شکار ہو چکے ہیں، معاشرے کے اندر ایک خلا جو ہے وہ پیدا ہو گیا۔ اب ان ساری چیزوں کو یہ جو اگر ہم دیکھیں آج کا جو انسان ہے، جو یوتھ ہے، ان کے سامنے بہت زیادہ چیلنجز پڑی ہوئی ہیں۔ پھر ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے وہ اس قدر خوفزدہ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اکیلے پن، ذہنی دباؤ، مایوسی اور حتیٰ کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر معاملہ یہ ہے کہ وہ اس چیز کو ڈسکس بھی نہیں کرتا، اس کو ٹھیک طریقے سے ڈیل بھی نہیں کیا جاتا۔ اور اگر میں یوں کہوں کہ جب سے ہمارے معاشرے میں مغربی کلچر کو فروغ دیا گیا، تو تب سے جو ہے ہمارے ہاں ڈپریشن اور یہ ذہنی جو بیماریاں ہیں
یہ کافی بڑھ گئی ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ ہمارا جو خاندانی سسٹم تھا وہ بالکل ہی ختم ہو گیا. اور یعنی یہی اگر ہم دیکھیں یہی وہ ساری چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارے ہاں مختلف قسم کی یہ جو بیماریاں ہیں، ذہنی بیماریاں ہیں، یہ پیدا ہو گئی ہیں. اب اگر ہم بات کریں تو خودکشی جو ہے، سوسائڈل تھاٹس ہیں، اگر سوسائڈ کوئی کرتا ہے، یہ چیزیں مغرب کے اندر تو بڑی کامن مل رہی ہیں. وہاں پر اس کی اور بہت زیادہ کازیشن وجوہات اور بہت زیادہ ہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں تو اب ہمارے ہاں بھی جو ہے یہ خودکشی اور سوسائڈ اس طرح کی چیزیں جو ہے یہ عام ہونے شروع ہو گئی ہے. یعنی ان ساری چیزوں کے پیچھے وہی ساری چیزیں، یعنی کہ ہم نے جو ہے مغربی کلچر کو یہاں پہ روشناس کرایا. اپنے جو بچے ہیں، جو لوگ ہیں ہمارے، وہ اس قدر یعنی اکیلے پن اور تنہائی کا شکار ہو کر رہ گئے ہیں کہ وہ معاشرے سے بالکل کٹ گئے ہیں، وہ یعنی سوسائڈ کی طرف وہ چلے گئے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیسے ان چیزوں سے جو ہے نکل سکتے ہیں، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یعنی مل جل کے رہنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھا ایک رویہ رکھنا چاہیے، اور معافی اور درگزر کا راستہ جو ہے بہت اچھا ہے. میڈیکلی اگر ہم دیکھیں ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ ڈپریشن، تو چند دنوں سے زیادہ اگر کوئی بندہ مایوسی کا شکار ہے، تنہائی کا شکار ہے، وہ اچھا سوچ نہیں رہا، وہ منفی سوچوں کا شکار ہے، تو اس کنڈیشن کو ہم ڈپریشن کہتے ہیں. اب ٹاپک کی طرف آتے ہیں، اگر ہم میڈیکلی دیکھیں کہ واٹ از ڈپریشن، تو ڈپریشن جو ہے یہ ایک موڈ ڈس آرڈر ہے، اور ہمارے پاس ہوتا ہے کہ یہ ایک یعنی اس میں ایک انسان کیسا فیل کر رہا ہے، وہ کیسا محسوس کر رہا ہے، وہ سوچ کیسا رہا ہے، یعنی وہ کر کیا رہا ہے اور وہ کیسے سوچ رہا ہے. یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ چند دنوں سے زیادہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ مایوسی کا شکار ہو، وہ تنہائی کا شکار ہو، وہ منفی سوچوں کا شکار ہو، اس کے سوچنے کا جو طریقہ ہے وہ بدل گیا ہے، وہ منفی سوچوں کی طرف چلا گیا، اس کے کام کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بدل گیا ہے، وہ کام نہیں کر سکتا، اس کو بار بار جو ہے یعنی اس کا موڈ جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے، اور ایسا یعنی مسلسل ہونے کے بعد وہ جس اسٹیٹ کے اندر جاتے ہیں اسے ہم ڈپریشن کہتے ہیں. یعنی ڈپریشن جو ہے یہ مسلسل سٹریس، انزائٹی اور ان ساری چیزوں کے بعد ہمارے پاس یہ جو کنڈیشن بنتی ہے اسے ہم ڈپریشن کہتے ہیں. اب اگر ڈپریشن کے بارے میں ہم بات کریں یا نفسیاتی جو دوسری بیماریاں ہیں، تو اگر ہم دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں جسم کے اندر کیسے ہوتی ہیں، تو یعنی ہمارے جسم کے اندر مختلف جو ہے کیمیائی عوامل ہوتے رہتے ہیں. اب یہ جو کیمیکلز ہیں، یہ جب نارمل اس کی پروڈکشن ہوتی ہے، یہ کیمیکلز جب متوازن مقدار میں پیدا ہوتے ہیں، تو ہمارا جو جسم ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ٹھیک سے کر رہا ہوتا ہے، وہ جو فنکشن ہے اس کا وہ ٹھیک کر رہا ہوتا ہے. اب بالکل اسی طریقے سے ہمارے دماغ کے اندر کچھ اعصابی خلیے ہیں، جیسے کہ اگر ہم دیکھیں ان میں ڈوپامین ہے، سیروٹونین ہے، آکسیٹوسین ہے. اب یہ جو کیمیائی مادے ہیں جب یہ متوازن پیدا ہوتے ہیں تو انسان کے اندر خوشی و راحت کا سبب بنتی ہیں. لیکن جب یہی مادے ہیں، یہی ڈوپامین، سیروٹونین یا آکسیٹوسین، جب یہی چیزیں جو ہے یہ نارمل مقدار میں پیدا نہیں ہوتی تو ہمارے پاس مختلف قسم کی ذہنی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. اور اس کے پیچھے مختلف چیزیں ہوتی ہیں. یعنی یہ مادے جو ہے، یہ کیمیائی مادے کیوں نارملی کیوں جو ہے متوازن مقدار میں پیدا نہیں ہو رہے، اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ موجود ہیں. اس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس بھی کریں گے کہ کن وجوہات کی وجہ سے ہمارے پاس یعنی یہ جو کیمیائی مادے ہیں یہ کیوں جو ہے نارملی پیدا نہیں ہو رہے. اور اب اگر ہم بات کریں جو ڈپریشن کے شکار جو لوگ ہیں کہ وہ کیسے سوچتے ہیں، ان کے اندر جو ہے کامنلی کون سی علامات آ سکتی ہیں، ان کی سمٹمز کیا ہوتی ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈپریشن کی جو سمٹمز ہے یعنی ہر بندہ جو ہے وہ مختلف طریقے سے سوچ رہا ہوتا ہے، اس کے اندر مختلف جو ہے علامات موجود ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ سب کے اندر ایک جیسی ہوتی ہے، یعنی ہر بندے کی سوچنے کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے وہ چینج ہوتی ہے. تو یہ مختلف یعنی پرسن ٹو پرسن ہے کہ وہ کیسا اس کو ڈیل کرتا ہے، کیسے اس کے اندر مختلف تھاٹس جو ہے وہ آتی ہیں.
اب اگر ہم بات کریں کامنلی جو اس کے اندر پھر سمٹمز ہے کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو کنسنٹریشن کرنے میں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، چیزیں جو ہے یہ یاد نہیں کر سکتے اور یہ بھول جاتے ہیں، ان کی میموری بڑی ویک ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں یہ لوگ جو ہے فیصلہ نہیں لے سکتے اور یہ مختلف چیزوں کے اندر ڈول مائنڈڈ ہو جاتے ہیں. کوئی بھی ڈیسیجن جو ہے یہ ٹھیک طریقے سے نہیں لے پا رہے ہوتے اور یہ اس کے اندر یعنی کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں. پھر ان کے اندر یعنی اگر یہ کچھ مختلف وجوہات کی وجہ سے کچھ کام انہوں نے کی، کسی سے بات ہو گئی یا کوئی ایسا انسیڈنس ہو گیا، کوئی کچھ ایسا ہو گیا، تو اس کی وجہ سے ان کو پھر بار میں یعنی گلٹی فیلنگز آنی شروع ہو جاتی ہے اور یہ خود کو جو ہے بیکار سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور ایسا فیل کرتے ہیں جیسے کہ فیملی کے اندر، دوستوں کے اندر یہ بڑے بےمانی لوگ ہیں، ان کی کوئی یعنی ویلیو ہی نہیں ہے. ان کو ایسا جو ہے فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ان کے اندر ایک قسم کی مایوسی جو ہوتی ہے وہ بڑھنی شروع ہو جاتی ہے اور یہ اپنے آپ کو معاشرے کے یعنی بالکل ایسے شخص تصور کرنے لگتے ہیں کہ ہم کسی بھی کام کے نہیں ہیں. اور یہی ساری وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آہستہ آہستہ جب ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہے تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں، یہ جو ڈپریشن کے شکار لوگ ہوتے ہیں، یہ ان کے اندر پھر سوسائڈل تھاٹس جو ہے وہ آنی شروع ہو جاتی ہے، جو کہ یعنی اگر ہم دیکھیں ایک ورس کنڈیشن ہے، وہاں پہ پھر جو ہے لوگ خودکشی اور اس طرح کی چیزوں کے پیچھے جاتے ہیں. اب اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں انسومنیا ہے ان کے اندر، یا تو یہ ان لوگوں کو جو ہے نیند نہیں آتی یا یہ بہت زیادہ جو ہے نیند لیتے ہیں، یعنی ہر وقت یہ سوئے رہتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ان کے اندر بے چینی بھی بڑی پائی جاتی ہے اور یہ بڑے چڑچڑے ہو جاتے ہیں. مختلف موقعوں پر یہ بڑے یعنی چڑچڑے ہو جاتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ غصہ کر جاتے ہیں. اور ان کے علاوہ اگر ہم دیکھیں لاس آف انٹرسٹ ان تھنگس ونس پلیئریبل، اگر ہم دیکھیں تو وہ ساری چیزیں جو کبھی ان کے لیے خوشگوار ہوا کرتی تھی، اب ان ساری چیزوں میں جو ہے انہوں نے انٹرسٹ لینا بند کر دیا. اب ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جو کہ اگر ہم دیکھیں چائلڈہڈ میں ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں یا وہ پھر ایموشنل سپریشن آ جاتی ہے پیرنٹس کی وجہ سے، بہت زیادہ اسٹرکٹنس کی وجہ سے. تو وہاں پر بھی ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ جو بچے جو ہے وہ جن چیزوں کو پسند کر رہے ہوتے ہیں، جن چیزوں میں وہ جو ہے اچھا فیل کر رہے ہوتے ہیں، اب ان چیزوں سے وہ دور ہو رہے ہیں. بالکل یہی چیز جو ہے یہ جو ڈپریشن کے شکار لوگ ہوتے ہیں، جو ایڈلٹ ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں سے دور ہو جاتے ہیں جن چیزوں میں ان کے لیے کبھی خوشگوار جو ہے احساس پیدا ہوتا تھا، جو چیزیں ان کو پسند ہوا کرتی تھی، اب وہ یعنی ان کے لیے بیماری ہو گئی، انکلوڈنگ سیکس. یعنی کہ اگر یہ لوگ میرڈ ہے تو یہ جو ہے سیکس سے بھی جو ہے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور ان کے لیے کوئی انٹرسٹ اس چیز کے اندر نہیں ہوتا. پھر اس کے علاوہ ایک اور کامن سمٹم بھی ہم ان کے اندر دیکھتے ہیں، یا تو ان لوگوں کو بالکل بھوک جو ہے وہ ہوتی ہی نہیں ہے، اور سم ٹائم پھر یہ بھی ہو سکتے ہے کہ یہ لوگ بہت زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے کچھ ہارمون ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ان لوگوں کو بھوک بہت زیادہ لگتی ہے اور یہ ایک میٹابولزم کے اندر جو ہے ایک ڈسٹربنس ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ سب ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر کامنلی ہم دیکھیں تو ہیڈ ایک یعنی سر درد وغیرہ ان کے اندر کامنلی ہوتا ہے کہ ایک مسلسل ڈپریشن کی وجہ سے ان کی نیند پوری نہیں ہوتی یا جو ہے بار بار بہت زیادہ سوچتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کو کامنلی اور اکثر جو ہے ان کو سر درد کی کیفیت اور یہ شکایت جو ہے موجود ہوتی ہے. پھر اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں جب بھی مینٹلی جو ایلنس ہے، جو ذہنی بیماریاں ہیں، تو وہ ظاہری بات ہے وہ آپ کے معدے کے اوپر بہت زیادہ جو ہے اثر انداز ہوتی ہیں. یعنی مینٹلی جو ہارمون ہے وہ اگر وہ جو ہارمونز ہیں، وہ جو کیمیکلز ہیں، وہ جب نارملی پیدا نہیں ہوں گے تو پورے جسم کے اندر یعنی بگاڑ پیدا ہو جائے گا. یعنی مائنڈ جو ہے وہ ماسٹر ہے، تو جب وہاں پر بگاڑ پیدا ہو جائے گا اس کی وجہ سے پورے پھر جو جسم ہے وہ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہا ہوگا. اور ان لوگوں کے اندر بہت زیادہ ڈائجسٹو پرابلمز بھی ہوتی ہیں، معدے کے مسائل بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، اور یہ لوگ حتیٰ کہ اومیپرازول اور اس طرح کی بے شمار ادویات لینے کے باوجود یہ ٹھیک نہیں ہوتے. اور اس کی جو مین وجہ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ یہ لوگ مسلسل ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں. یہ
بہت زیادہ سوچتے ہیں، ان کی جو پاور تھنکنگ ہے وہ نیگیٹو ہے، تو ان ساری چیزوں کی وجہ سے ان کے اندر یہ جو سمٹم ہے یہ پھر آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ مسلسل ان کے اندر یعنی سیڈنس ہوتی ہے، پریشان ہوتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا بند کر دیتے ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے نہیں ملتے لوگوں سے، بلکہ ایون کہ یہ شرمانے شروع ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو اس قدر فیل ہی نہیں کر رہے ہوتے کہ ہم کسی سے ملیں۔ یہ سم ٹائم جو ہے غصے کی وجہ سے لوگوں سے جو ہے نفرت بھی ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ لوگ کراؤڈ میں بھی نہیں جاتے، یہ لوگ کسی بھی میٹنگ کے اندر یا اس طرح جو پبلک ایونٹ ہوتا ہے اس کو اٹینڈ کرنے سے یہ لوگ ڈرتے ہیں، اور ان کے اندر جو ہے آہستہ آہستہ یعنی فیئر کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، اور ان دا اینڈ ان کے اندر جو سب سے بڑی جو سمٹم ہوتی ہے، جو ڈپریشن کے بعد اگر ہم دیکھیں جو چیز بڑھ جاتی ہے، اور جو پھر اگر ہم دیکھیں پریشانی کی چیز ہے، اس چیز کو ڈیل کرنا چاہیے وقت سے پہلے۔ یہ جو لوگ ہیں ان کو سہارا دینا چاہیے، ان کو اچھے طریقے سے ٹریٹ کرنا چاہیے، اور بالکل یہ ساری چیزیں جو ہے اکثر ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ بھائی ڈپریشن کے جو شکار لوگ ہیں ان کے لیے یعنی کوئی پرماننٹ ٹریٹمنٹ نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھیں، ہم تو چونکہ اسی پہ کام کر رہے ہیں کہ الٹرنیٹو جو میڈیسن ہے، یعنی ایک ہمارے پاس جو ہے ایلوپیتھک میڈیسن ہے جو کہ اگر ہم دیکھیں فرسٹ لائن پہ وہ یوز ہوتی ہیں۔ سیکنڈ آپشن کے طور پر اگر ہم دیکھیں الٹرنیٹیو میڈیسن میں ہمارے پاس ہومیوپیتھک جو میڈیسن ہے جو کہ ایک سیکنڈ لارجسٹ سسٹم آف میڈیسن ہے، تو یہ آپشن ہمارے پاس موجود ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یعنی لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے، یہ اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ بھائی ہومیوپیتھی جو ہے، ہومیوپیتھک میڈیسن جو ہے، کیا وہ مینٹلی جو افیکشنز ہے، مینٹل النس ہے، ذہنی جو بیماریاں ہیں، کیا ان کے اندر وہ کام کر سکتی ہیں؟ یہ ایک بڑا کویسچن ریز ہوتا ہے، اور اکثر جو ہے لوگ یہ کر بھی رہے ہوتے ہیں۔ میں یہاں پہ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جس قدر ہومیوپیتھی نفسیات پہ بات کرتی ہے دنیا کی کوئی سائنس نہیں کرتی، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہومیوپیتھی کے اندر جو میڈیسن ہے ان کی جو پروونگ ہوتی ہے، ان کو پروو کیا جاتا ہے، وہ صحت مند انسانوں کے اندر کے اوپر کیے جاتے ہیں، اور ان سے پھر جو سمٹمز لیے جاتے ہیں اس میں فزیکلی سمٹمز بھی موجود ہوتی ہیں اور مینٹلی بھی موجود ہوتی ہیں۔ بلکہ اگر کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ ہومیوپیتھی کے اندر جس قدر مائنڈ سمٹم کو اہمیت دی جاتی ہے دنیا کی کسی سائنس کو میں اس طرح نہیں ہوتا، بلکہ یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر یہ پرائرٹی ہے کہ یہاں پہ اگر مائنڈ سمٹمز مل جاتی ہیں اور اس کو ہم جو ہے وہاں کی اپروچ رکھیں تو اس سے فزیکلی جو مسائل ہوتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے سمٹم میں دیکھا ہے کہ ڈائجسٹیو پرابلمز جو ہے وہ کس وجہ سے آ جاتی ہیں، وہ ہمارے پاس ڈپریشن کی وجہ سے۔ تو ہومیوپیتھی کے اندر تو اگر مائنڈ سمٹمز مل جاتی ہیں تو اس کو ڈیل کرنے کے بعد فزیکلی سمٹم کو بھی ٹھیک کر دیا جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نفسیات یا سائیکالوجی پر جس قدر ہومیوپیتھی کے اندر میڈیسن مواد اور ریسرچ پڑا ہوا ہے وہ دنیا کی کسی سائنس میں نہیں ہے۔ عام طور پر اگر ہم دیکھیں تو یہ جو چند جو کیمیائی مادے ہیں ان کو جو ہے سپریس کیا جاتا ہے، ان کو انہیبٹ کیا جاتا ہے، ان کو بڑھایا جاتا ہے، ان کو کم کیا جاتا ہے۔ یعنی اس کے پیچھے ہم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مادے جو غیر متوازن جو مادے ہیں، جو ڈوپامین ہے، آکسیٹوسین ہے اور سیروٹونین ہے، یعنی یہ کیوں غیر متوازن ہو گئے ہیں، یہ نارملی کیوں پیدا نہیں ہو رہے؟ تو اس کیوں کا جواب یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کے پیچھے کوئی اور چیز پیچھے پڑی ہوئی ہے، کوئی اور وجہ ہے، کوئی اور کاز ہے جو کہ جینیٹیکلی بھی ہو سکتا ہے، جو کہ موروثی جو ایک چیز ہے وہ بھی ہو سکتی ہے، اور بندے کی لائف کے اندر مختلف ایونٹس بھی ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے یعنی مختلف ڈس اپوائنٹمنٹ کی وجہ سے یہ جو مادے ہیں یہ جو ہے ڈسٹرب ہوئے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم مادوں کے پیچھے لگے رہیں ان کو ڈیل کیا جائے جن کی وجہ سے یہ مادے جو ہے ڈسٹرب ہوئے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ ہمارے پاس یعنی ہم اسی چیز پہ کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ مختلف ڈیزیز کے اندر، مختلف مسائل کے اندر ہمارے پاس اور آپشن بھی ہیں۔ یعنی ایک ہمارے پاس ایلوپیتھی ہے جو فرسٹ لائن پہ ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں،
اس کے بعد اگر ہم دیکھیں سیکنڈ آپشن پہ الٹرنیٹیو میڈیسن کی جو ہے نا پوری ایک رینج ہے, مختلف تھراپیز ہیں, مختلف جو ہے پھر میڈیکل سسٹمز ہیں, مختلف طریقے علاج ہیں, لیکن ہومیوپیتھی یہ ہے کہ ان سب میں پھر سرپرست ہے, ٹاپ پر ہے, تو اس لیے ہم بات بھی ہومیوپیتھی کی کرتے ہیں. اور ان ساری چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس یعنی دو آپشن ہو کہ مختلف اگر کوئی بھی بیماری ہے, کوئی بھی مسئلہ ہے, اگر وہ عام طور پر روایتی جو علاج ہے ادویات ہے اس میں وہ ٹھیک نہیں ہو رہا, کوئی آپشن نہیں ہے, تو آپ کے پاس سیکنڈ آپشن کے طور پر ہومیوپیتھک میڈیسن موجود ہو کہ بھئی یہاں پر کیا آفر کیا جا رہا ہے. خیر سمٹمز کی طرف آتے ہیں. آخری جو سمٹم ہے سوسائڈل تھاٹس اور سوسائڈ اٹیمپٹس. ڈپریشن کے اندر جو سب سے خطرناک کنڈیشن ہو جاتی ہے, جہاں پہ پیشنٹ بہت خطرناک کنڈیشن میں چلا جاتا ہے, وہ یہی سوسائڈل تھاٹس ہیں یا وہ سوسائڈ جو ہے وہ اٹیمپٹ کر دیتا ہے. تو اگر ہم دیکھیں یہ جتنے بھی ہم نے سمٹمز دیکھے ہیں, پھر ان کی کازیشن پر بھی بات ہوگی. ان ساری چیزوں کو ڈیل کرنا چاہیے, چاہے وہ سائیکو تھراپی سے پاسبل ہو یا پھر ہومیوپیتھک میڈیسن سے, تو اس کو ڈیل کرنا چاہیے وقتی طور پر ان کے اوپر. یعنی ان مریضوں کو اگر ہم نشہ آور ادویات دیں گے, خواب آور ادویات دیں گے, تو یہ لوگ مزید بگڑ جائیں گے. یعنی ان کی وجوہات پہ دھیان دینا ہے, جن وجوہات کی وجہ سے یہ ساری چیزیں آئی ہیں, جب تک وہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی مسئلے جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتے. اب بات کرتے ہیں کہ ڈپریشن کی وجوہات کیا ہے, کازز آف ڈپریشن کیا ہے. تو یہاں پر اس کی مختلف کازیشن جو ہے وہ آ سکتی ہے, مختلف کازیشن کے اوپر بات کی جا سکتی ہے, مختلف فیکٹرز کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے. لیکن شروع میں ایک ہی لفظ لکھا ہوا ہے ڈس اپوائنٹمنٹ. اب اگر ہم ڈس اپوائنٹمنٹ کو ہی سمجھ لیتے ہیں تو معاملہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا اور کازز آف ڈپریشن کی سمجھ بھی آ جائے گی. یعنی ڈس اپوائنٹمنٹ ایک ایسا لفظ ہے جو کہ آپ کہیں پہ بھی جا کے لگا دیں, کسی بھی مسئلے کے اندر اگر ڈس اپوائنٹمنٹ کا معاملہ ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس ڈپریشن جو ہے یہ شروع ہو سکتا ہے, اس کی طرف ہم جا سکتے ہیں. اب ہم دیکھیں ڈس اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ لو بھی ہو سکتا ہے, ڈس اپوائنٹمنٹ وہ کسی ایونٹ میں بھی ہو سکتا ہے, وہ کسی ایسے شخص کی طرف سے ڈس اپوائنٹ ہو سکتا ہے جو کہ اسے بہت اچھا لگ رہا ہے, جو کہ اس کا بہت اسپیشل ہے. وہ اپنی فیملی سے ڈس اپوائنٹ ہو سکتا ہے, وہ اپنے باس سے ڈس اپوائنٹ ہو سکتا ہے, وہ اپنے کام سے ڈس اپوائنٹ ہو سکتا ہے, وہ مختلف چیزوں کی وجہ سے ڈس اپوائنٹ ہو سکتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ وہ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس کا علاج نہیں ہو رہا, تو وہ اس کی وجہ سے ڈس اپوائنٹ ہو سکتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں وہ سیکچولی ڈس اپوائنٹ ہو سکتا ہے. تو ڈس اپوائنٹمنٹ ایک ایسا لفظ ہے جو کہ ہم اگر کازز آف ڈپریشن میں بات کریں کہ ایک ہی لفظ میں اس کو ڈسکس کر دیا جائے تو وہ ہے ڈس اپوائنٹمنٹ. کہ بھئی وہ مختلف مراحل میں زندگی کے مختلف شعبوں کے اندر وہ ڈس اپوائنٹ ہو گیا, اس کی وجہ سے وہ ڈپریشن کی طرف چلا گیا. اب اگر ہم دیکھیں تو پھر کامنلی ہمارے پاس ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی پریشانی کا شکار ہو گیا, کس وجہ سے, کوئی اس کا اپنا مر گیا ہے اس کی وجہ سے, یا کوئی ایسا شخص جسے وہ بہت زیادہ چاہتا تھا اس سے وہ بچھڑ گیا. تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس پھر ایک جو ہے مرحلہ بنتا ہے اور آہستہ آہستہ یہ بندہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. پھر اگر ہم دیکھیں کنفلکٹ کا شکار ہو جاتے ہیں, وہ اپنے جو معاملات ہیں روٹین کے جو اس کے معاملات ہیں, اپنے دوستوں کے ساتھ جو اس کے معاملات ہیں, فیملی کے اندر جو معاملات ہیں, وہاں پہ مختلف تنازع جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں. اس کے جو ہے ہم خیال لوگ موجود نہیں ہوتے اور ان ساری چیزوں کی وجہ سے وہ پھر اپنی فیملی, فرینڈز اور سب لوگوں کے ساتھ بگاڑ کا شکار ہو جاتے ہیں, اور وہ پھر ان ساری چیزوں کے بعد ڈپریشن میں چلا جاتا ہے کہ بھئی میری بات کوئی سمجھ نہیں رہا, یا اس طرح کی تھاٹس آنا شروع ہو جاتی ہے, اور پھر وہ یعنی فیملی یا فرینڈز یا پرسنل کچھ میٹرز کی وجہ سے وہ پھر اس وجہ سے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. پھر اگر ہم بات کریں فزیکلی بھی وہ ڈپریشن کی طرف جا سکتا ہے. فزیکلی اگر اس کو ٹارچر کر دیا گیا ہے, فزیکلی اگر اس کی بے عزتی کر دی گئی ہے, اس کی یعنی اس کی عزت کو جو ہے خراب کیا گیا ہے, تو اس وجہ سے بھی وہ جا سکتا ہے ڈپریشن کے اندر. پھر سیکچولی بھی وہ ایبیوز ہو سکتا ہے, سیکچولی ایبیوز کی وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار ہو سکتا ہے. اور
ایموشنلی اگر ہم دیکھیں، ایموشنلی اگر ایموشن اس کے سپریس ہوتے ہیں، ایموشن اس کے ابیوز ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ سب ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں، یعنی کہ وہ اس کے ایموشنل کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہوتا. کامنلی اگر ہم دیکھیں تو فیمیل کے اندر یہ چیزیں بڑی کامنلی ہوتی ہیں کہ وہ سیکچولی اگر سیکچولی یعنی کہ جو سیکچول جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیزائر ہے وہ اگر پوری نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے بھی وہ ڈپریشن کا شکار ہو سکتی ہیں. پھر ایموشنل ابیوز یہ کہ ہماری فیملیز کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ان کو اس طریقے سے ہم ٹریٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، عورتوں کو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں، اس طریقے سے ہم ان کی بات نہیں مانتے، ان کے ایموشن کی قدر نہیں کرتے، ان کی عزت نہیں کرتے، اور وہ یعنی بار بار ان کے ایموشن جو ہے وہ ابیوز ہوتے رہتے ہیں، اور ایک ان دا اینڈ جو فیملی ایک سسٹم کے اندر ان کو پھر اسی طریقے سے ان کو ڈیل کیا جاتا ہے، ان کی ایموشنز جو ہے ان کو سپریس کیا جاتا ہے، ابیوز کیا جاتا ہے، گالی گلوچ اور یہ ساری چیزیں. تو اس کی وجہ سے بھی وہ ڈپریشن کا شکار ہو سکتی ہے، یعنی کہ وائف اور ہسبینڈ کی جو ریلیشن ہے اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کی وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے. پھر ایموشنل ابیوز جو ہے یہ بچوں کے اندر بھی ہو سکتا ہے، پیرنٹس کی وجہ سے، پیرنٹس کی طرف سے ان کی جو ایموشن ہے ان کو جو ہے سپریس کیا جاتا ہے، ان کو ٹھیک طریقے سے بچوں کو وقت نہیں دیا جاتا، اس کی وجہ سے بھی ایسا پاسبل ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری یعنی سوسائٹی کے اندر جو لوگ بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے ہاں تو خیر اس قدر نہیں ہے، یونائٹڈ اسٹیٹ اور امریکہ میں یہ بہت زیادہ یہ ایشو بڑھ رہا ہے کہ جو لوگ بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں تو وہ بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ ایک قسم کے یعنی سوشل سپورٹ ہی ختم ہو جاتی ہے سوسائٹی میں، ان کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. لیکن بہرحال الحمدللہ ہمارے ہاں تو یہ چیزیں اس طرح نہیں ہیں. بہرحال باہر کی ممالک ہم دیکھیں مغربی سائڈ پہ، یونائٹڈ اسٹیٹ امریکہ، وہاں پر یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ہیں. پھر ہم آتے ہیں میڈیکیشن کی طرف. کچھ ایسی ادویات ہیں پھر جن کی بہت زیادہ استعمال کرنے کے بعد، بار بار استعمال کرنے کے بعد پیشنٹ جو ہے وہ ڈپریشن کی طرف جا سکتے ہیں یا ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں. پھر ہم کامنلی چیزیں ہیں کہ ورک سٹریس کی وجہ سے بار بار جو ہے آفیشیل جو کام ہے اس کی سٹریس لینے کی وجہ سے، یا بے روزگاری ہے، فائنینشیل پرابلمز ہیں، ان کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. پھر ہمارے پاس ہارمونل چینجز ہیں ان فیمیلز. ایسا بھی پاسبل ہے کہ ہارمونل چینجز جب آتی ہیں فیمیل کے اندر تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس ڈپریشن کی کنڈیشن بن سکتی ہے. پھر یہ جو ہارمونل چینجز یہ مختلف قسم کی بیماریوں کے اندر ایسا پاسبل ہے. اگر ہم دیکھیں پولیسسٹک اووریز کے اندر ایسا پاسبل ہے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو مختلف بیماریوں کی وجہ سے بھی ایسا پاسبل ہے. جینیٹیکلی کچھ ایسی بیماریاں آ گئی ہیں ان کی وجہ سے بھی ایسا پاسبل ہے. کچھ ادویات کی وجہ سے ہارمون جو ہے وہ بگڑ گئی ہیں فیمیلز کے اندر، اس کی وجہ سے بھی پاسبل ہے. کنٹرسیپٹیو کی وجہ سے بھی پاسبل ہے. اور مینوپاز کے اندر بھی ہارمونل چینجز آ جاتی ہیں جن کی وجہ سے فیمیل جو ہے وہ ڈپریشن کا بھی شکار ہو سکتی ہیں، ان کا موڈ سوئنگ بھی کر سکتے ہیں اور وہ مختلف قسم کے موڈ ڈس آرڈر میں جا سکتی ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ موروثی جو ہمارے پاس ڈپریشن فیملیز کے اندر چل رہی ہوتی ہے جینیٹیکلی، تو وہ فیملی جہاں پہ ڈپریشن یا مختلف قسم کی یعنی جن پیرنٹس کے اندر پریشانیاں، انزائٹی، ڈپریشن کا شکار ہوتی ہیں، جو مائیں خاص طور پر پریگنینسی میں ڈپریشن، انزائٹی یا کچھ اس طرح کی ڈائیورس یا اس طرح کی کنڈیشن کا شکار ہو جاتی ہیں، تو ان کے جو بچے ہوتے ہیں ان میں پھر جینیٹیکلی جو ہے